الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا سوال ہے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر دو چیزیں رمضان کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک جگہ پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم اس قرآن کو ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو یہاں ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا، دوسرا آ گیا لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے اندر جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو اس رمضان کے مہینے کی جو طاق رات بنتی تھی نا لیلۃ القدر کی، اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر نازل فرما دیا، اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی وہاں سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اور اس رات کو جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ رات ایسی عظیم الشان رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے جو بڑے بڑے معاملات ہیں نا دنیا پہ پیش ہونے والے، ان سارے بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کر کے فرشتوں کو جو جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں ان کو سونپ دیتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر ان معاملات کو جیسے جیسے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوتی ہے نا اس کو نافذ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس رات کا خاصہ ہے، اور اس کو بعض حضرات لیلہ مبارکہ کہہ کر اس کو شب برات پہ فٹ کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی درست نہیں۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور یہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینے سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر قرار دیا ہے کہ ایک شخص اگر 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے اور دوسرا شخص اس پوری رات کی عبادت کر لے، تو اس 1000 مہینے والے شخص کی عبادت سے ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل قرار پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، لمبی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کر کر کے نا اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے اجر و ثواب لے لیتے تھے۔ اور امت محمدیہ کی عمروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین 60 الی 70، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوسط عمریں جو ہے نا وہ 60-70 کے درمیان ہیں، 60-70 سال یہ ہے اکثر جو عمریں چل رہی ہیں۔ تو اتنی زیادہ اتنی کم مدت کے اندر بہت زیادہ اللہ سے ثواب حاصل کرنا اور بہت زیادہ عبادت اللہ کی یہاں کاؤنٹ ہونی یہ ممکن نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر خصوصی انعام کر کے کچھ ان کو ایسے انعامات دے دیے جس کی وجہ سے تھوڑی عمر کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کی صورت ایک تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات اگر کوئی شخص یہ پالے اور اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو انسان کی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک کی بجائے کم از کم 10 نیکیاں، اور نیت اچھی ہونے پر جتنی انسان کی نیت اچھی ہوگی، ریاکاری سے پاک ہوگا، تو انسان کو 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اعمال ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، آدم کے بیٹے کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر 10 سے 700 گنا تک اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور روزہ یہ اس سے مستثنا ہے کہ روزے کا اجر فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، وہ اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے روزہ رکھا ہے نا تو میں ہی اس کا اجر و ثواب انسان کو عطا کروں گا۔ اس لیے لیلۃ القدر رمضان کے مہینے کے اندر مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے مخفی اس لیے رکھا ہے تاکہ اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے انسان باقی راتوں کے اندر بھی جاگ کر مزید عبادت کر لے اور اس کو مزید ثواب مل جائے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے وہ مزید نیکیاں سمیٹ لے۔